اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہمارا یہاں سے ہے۔ اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر پہنچائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کوئی تکلیف، تو نہیں ہے کوئی دور کرنے والا اسے مگر وہی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر، ان کا مطلب ہے اگر، جیسے انشاءاللہ، اگر چاہے اللہ۔ یمسس کا، مس کرنا، ٹچ کرنا، ایکسپیرینس کرنا، کسی چیز کا پہنچنا، کسی تکلیف کا، کسی آزمائش کا پہنچنا۔ تو اگر پہنچائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی بِضُرٍ، کسی تکلیف کے ساتھ، کوئی آزمائش، کوئی ابتلا، ضرر، کوئی چیز جو ضرر رساں ہوتی ہے، مضر ہونا کسی کا، تو کوئی تکلیف پہنچائے، فلا کاشفہ، تو نہیں ہے کوئی دور کرنے والا۔ کاشف، کشف کیا ہوتا ہے؟ کشف ہونا، کسی چیز کا، کسی چھپی ہوئی چیز کا، کسی ایسی چیز کا جو ظاہر نہ ہو، وہ ظاہر ہو جائے، وہ نظر آ جائے کہ اس میں کیا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ جو واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تو پھر اس کا مداوع ہو سکتا ہے، اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو کسی تکلیف کو دور کرنے والا اسے کاشف کہتے ہیں۔ نام بھی رکھتے ہیں ہم، یہ نام ہم رکھتے ہیں، کوئی تکلیف دور کرنے والا۔ فلا کاشف لہ، تو نہیں ہے کوئی دور کرنے والا اسے، الا ہو، سوائے اس کے، یعنی اللہ سبحانہ ہی اس تکلیف کو دور کریں گے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ ارادہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھلائی کا، کسی خیر کا، فلا راد لفضلہ، اور اگر وہ ارادہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی خیر کا، کسی بھلائی کا، تو نہیں ہے کوئی رد کرنے والا اس کے فضل کو۔ راد لفضلہ، وَإِن يُرِدْكَ، اور اگر، ان وہی جو پہلے ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ، اگر چاہے اللہ، تو ان کا مطلب اگر، یرد کا، رد، ارادہ، اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ کسی خیر کا، بخیرن، کسی خیر کا، کسی خیر کے ساتھ، یعنی کسی بھلائی کا ارادہ کرے، فلا، تو نہیں ہے، راد لفضلہ، کوئی رد کرنے والا، کوئی اس کو لوٹانے والا آپ سے، یعنی اسے آپ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا اس فضل سے۔ وہ آپ کے لیے جو خیر اللہ تعالی نے جس کا فیصلہ کیا ہے، وہ آپ کو مل کے رہے گی، وہ فضل مل کے رہے گا۔ فلا راد لفضلہ، تو نہیں ہے کوئی
رد کرنے والا اس کے فضل کو۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اور یہ جو فضل ہے وہ پہنچاتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ یصیبو، صابہ یصیبو، کسی چیز کا پہنچنا۔ قرآن میں کئی جگہ مصیبت کے پہنچنے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا، اور بھلائی کے پہنچنے کے لیے بھی، مصیبت کے لیے بھی سیبو، اور بھلائی کے پہنچنے کے لیے بھی، کسی چیز کا پہنچنا۔ وہ پہنچاتا ہے اسے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، شاء چاہنا، جیسے انشاءاللہ اگر چاہے اللہ، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، عبد کی جمع، عبد بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ، تو اس کی جمع عباد، اپنے بندوں میں سے۔ وَهُوَ الغفور الرحیم، کیونکہ وہی بہت مغفرت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ غفور مغفرت سے، رحیم رحم سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔